اور جو شخص حج پر جا کر فحش کلامی کرتا ہے، ناشائستہ کلمات اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، تو حج کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو حج کی روح حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حج کی روح کی پہلی جز کیا ہے؟ رفث سے اجتناب کرنا، رفث سے بچنا۔ دوسری بات اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا فَسُوقَ، اور فسوق سے بچنا۔ مفسرین فرماتے ہیں فسوق سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے، انسان کے ہاتھ کا گناہ، زبان کا گناہ، آنکھ کی گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، ہاتھ کے گناہ سے بچنا، پاؤں کے گناہ سے بچنا، پیٹ کے گناہ سے بچنا، خیالات کے گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، یہ فسوق ہے، یہ فسوق سے بچنا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے لا فسوق، کہ فسوق کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جدال نہیں ہے، حج میں جدال نہیں کرنا۔ یہ حج کی روح کی تیسری جز ہے۔ حج کی روح کا پہلا حصہ کیا ہے؟ رفث سے بچنا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ فسوق سے بچنا، اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ جدال سے بچنا۔ جدال کیا ہے؟ فرمایا جدال یہ ہے ہر قسم کے جھگڑے سے بچنا، ہر قسم کی بحث سے بچنا، ہر قسم کی آرگیومنٹ سے بچنا، ہر قسم کے مناظروں سے بچنا، ہر قسم کے اختلافات سے بچنا۔ اپنے معلم سے اختلاف ہو جائے تو اختلاف نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ہوٹل میں کمرہ نہ ملے اس پر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اگر ٹیکسی والا لیٹ آئے اس پر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی نے وعدہ کیا اور وعدہ وفا نہیں کیا، وعدے کے مطابق آپ کو جگہ نہیں ملی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں حج کے سفر پر ہوں جو مجھے سفر آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔ میں نے حج کی روح کی تیسری جز تک رسائی اسی صورت میں حاصل کرنی ہے کہ اگر میں ہر قسم کے فسوق سے اجتناب کروں گا۔ یہاں تک فرمایا کہ حج کے ارکان پر جھگڑا کرنا، حج کے ارکان میں اختلاف کرنا اور آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی جدال میں شامل ہے۔ جدال سے بچنا ہے، یہ حج کی روح کی تیسری جز ہے۔ اور چوتھی جز کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ تیار کرنا، زاد راہ تیار کرنا، سامان سفر تیار کرنا۔ حج پر جانے کا جو سامان ہے، جس قسم کا سامان درکار ہے، اس سامان کو تیار کرنا۔ اب اس پر مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تزودو کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یمن کے کچھ لوگ تھے، یہ جب بھی حج پر جاتے، یمن کے لوگ جب بھی حج پر جاتے تو یہ کہتے کہ ہمیں زاد راہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سامان سفر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم متوکل ہیں، ہم توکل والے ہیں، ہم سارا کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ عز و جل ہمارے سفر کے سامان کا اہتمام خود کرے گا۔ لیکن جب یمن کے لوگ حج پر جاتے اور وہاں پر جب زاد راہ ملتا نا، جب زاد راہ موجود نہ ہوتا، سامان سفر ساتھ موجود نہ ہوتا، تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے، سوال کرنا شروع کر دیتے، لوگوں سے بھیک مانگتے اور کہتے ہماری مدد کرو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے مطابق اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سامان سفر ساتھ لے کر جاؤ، زاد راہ تیار کر کے جاؤ۔ ایک روایت کے مطابق اس کا معنی یہ ہے، اور دوسری روایت میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تزودو کا معنی یہ بھی ہے کہ آخرت کے سفر کی تیاری کرو، حج کے سفر کے ذریعے سفر آخرت کی تیاری کرو، حج کے سفر کو دیکھ کر آخرت کے سفر کی تیاری کرو۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کے سفر کے ذریعے میدان محشر کو یاد کرو اور محشر کے سفر کو یاد کرو، یہی زاد راہ ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس آنے والی آیت میں آتی ہے، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا بہترین زاد راہ کیا ہے، بہترین سفر کا سامان کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا ہے عقل والو، ہے سمجھدارو، ہے دانش مندو، ہے عقل رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عقل والا ہوتا ہے۔ اگر ہم حج کے سفر پر غور کریں، پورے سفر حج پر غور کریں، تو حاضرین مجلس اور ناظرین کرام، یہ سارا سفر حج ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ سفر حج کا ایک ایک حصہ ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کراتا ہے، لیکن اس کے لیے حج کی روح کو سمجھنا ضروری ہے کہ سفر حج ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کیسے کراتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی
ہم تفصیلی کلام کریں گے اور ایک ایک حاجی کے ہر عمل کو دیکھیں گے. حاجی کا ہر عمل اسے سفر آخرت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. بے شمار لوگ ایسے ہیں بار بار حج کی سعادت حاصل ہوگی لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کیسے کراتا ہے. اور کیجیے, فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور تقوی اختیار کرو ہے عقل والو. اب یہ تقوی کیا ہے, تقوی کیا ہوتا ہے؟ طلاب العلم بیٹھے ہیں, صاحبان علم بیٹھے ہیں. وقا یقی اتقا یتقی کا صلہ جب اللہ کی ذات ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. جب اتقا کے بعد اللہ کا نام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. اور جب اس کا صلہ غیر اللہ ہو تو اس کا معنی ہے بچنا. یعنی تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر اللہ سے بچنا. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس سے اجتناب کرنا, اس سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا, یہ تقوی ہے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے, جب انسان آخرت کو یاد کرتا ہے, سفر آخرت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اور یہی تقوی ہے. تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہے عقل والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. غور کیجیے, حج کے سفر کی روح یہی ہے, حج کے سفر کی اصل یہی ہے, حج کے سفر کی جڑ یہی ہے, سفر حج کی بنیاد یہی ہے, مناسک حج کی حقیقی روح یہی ہے کہ انسان سفر حج کے ذریعے آخرت کے سفر کی تیاری کرے. اور دیکھیے قرآن کریم کی اسی سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں, لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حج ادا کرنے کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں, اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہے اللہ مجھے اولاد دے دے, ہے اللہ مجھے رزق دے دے, ہے اللہ مجھے مال دے دے, ہے اللہ مجھے شہرت دے دے, ہے اللہ مجھے دولت دے دے, ہے اللہ فلاں مصیبت ٹال دے, فلاں مشکل دور فرما دے, تنگ دستی دور فرما دے, پریشانی دور فرما دے, تجارت میں کامیابی دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں, حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ان کے نصیب میں نہیں ہے. فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب نار سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ اللہ عز و جل نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے. واللہ سریع الحساب. فرمایا حج کی برکات یہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو حج کے ذریعے اللہ سے دنیا نہیں مانگتے, حج کے ذریعے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں. اور آخرت کیسے مانگتے ہیں؟ حج ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا بھی عطا فرما لیکن عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب نار سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے اللہ عز و جل سے اجتناب اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارے کی دعائیں مانگتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حج کی حقیقی برکات حاصل کرتے ہیں. واللہ سریع الحساب, کہا اللہ عز و جل جلد حساب لینے والا ہے, یعنی اللہ عز و جل انہیں بہت جلد وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. اب غور کیجئے, اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ, آخری الفاظ کیا ہیں؟ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کی روح کیا ہے؟ فقط مناسک حج کی ادائیگی, فقط فرائض کی ادائیگی حج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا انکم الیہ تحشرون. دوران حج اس بات کو یاد کرتے رہو اور یقین کر لو, علم حاصل کر لو, ایسا علم تمہیں حاصل ہو جائے حج کی ادائیگی کے بعد کہ یقیناً بروز قیامت مجھے اٹھایا جائے گا. محشر کے میدان میں جمع ہونا ہے. محشر کے میدان کو پورے سفر حج میں یاد کرتے رہو. حج کی ادائیگی کے دوران, ہر فرض کے دوران, ہر عمل کے دوران یہ یاد کرتے رہو کہ یہ حج کا سفر کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ حج کے سفر کے ذریعے میں سفر آخرت کو یاد کرتا رہوں. سفر آخرت کو یاد کرتے رہنا یہی حج کے سفر کی روح ہے, یہی حج کے سفر کی بنیاد ہے.